بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورى المسیر بہ من فوق العرش الى تحت الثری الحمد للہ علی ما مضى والحمد للہ علی ما بقى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العممي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہی قلبی محجوب نفسی معیوب ہوائی غالب عقلی مغلوب طاعتی قلیل معصیتی کثیر لسانی مقر بذنوبی فکیف حیلتی یا غفار الذنوب اغفر ذنوبی کلہا یا غفار یا غفار یا غفار یا ستار العیوب استر عیوبی یا ستار یا ستار یا ستار برحمتک یا ارحم الراحمین باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا واجب الاحترام عزت مآب علماء کرام اس محفل کے میزبان اردو یا پنجابی اچھا اس محفل دے میزبان محترم مولانا سید محمد عدنان شاہ صاحب زیدہ عزہ اور انہاں دے تمام دوست انتظامیہ اور اہل علاقہ تمام احباب اہل سنت اور موزم آباد دے با وفا پیر بھائی صاحبان اج دی اے بابرکت اور باوقار محفل تاجدار کائنات روح کائنات امام الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بابرکت اور باوقار ذکر دے واسطے تساں دوستاں نے سجائی اور اس بابرکت محفل دا ثواب خانقاہ معظمیہ دے چوتھے سجادہ نشین حضرت خواجہ معظم الدین رحمت اللہ تعالی علیہ دی نسبتہ دے وارث خواجہ غلام حمید الدین احمد معظمی رحمت اللہ تعالی علیہ دی روح نو پیش کرندہ اہتمام فرمایا دعا وجہ نال میں تمام دوستاں دا شکر گزار ہاں کہ حضور دے ذکر واسطے
اور میرے والد گرامی دی روح نو ثواب پیش کرن دے واسطے تساں مینوں حکم فرمایا، اور حضور دا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جیڑا بندیاں دا شکریہ ادا نہیں کردا یا نہیں کر سکدا او اللہ دا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ چند لمحے چند گھڑیاں اس بابرکت محفل وچ جیڑا کچھ میں عرض کرنا، اس دے بدلے رب کریم نے جیڑا مین اجر اور ثواب عطا کرنا، ادا ذریعہ اور سبب تسی دوست بنے ہو۔ اس واسطے سب تو پہلے تھوڑا شکر گزار ہاں، اور پھر اللہ دی بارگاہ دے وچ اے التجا ہے کہ او کریم و رحیم ذات اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مقدس جوڑیاں دے توفیل ساڈی ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ ایک اے معذرت بھی نال نال کرساں کہ میں سر نہیں لا سکتا۔ اج کل پنڈاں تھاواں تے ہر بندے دا اے شوق ہوندا اور ہر بندے دا مطالبہ ہوندا ایسا بندہ بیان واسطے آوے، تقریر واسطے آوے جیڑا سر لاوے۔ سمجھ آئی؟ تے میں پہلے معذرت کردا پیا کہ میں سر نہیں لا سکتا۔ جب لا نہیں سکتا تے پھر میں اپنی گل سر لا کے ونجاؤنی نہیں۔ باقی اگر کوئی گلا شکوہ تھوان ہے تو وہ پھر شاہ صاحب تے ہو سی کہ میرے جیا بے ذوق اور بے سرا بندہ تھوڑے سامنے بٹھایا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، چند لمحہ واسطے جیڑی گل بھی عرض کرنی او کمزور نہیں ہوئے گی انشاءاللہ، اور جیڑی بات بھی عرض کرنی اودے پیچھے یا تا قرآن دا فرمان ہو سی یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ارشاد ہو سی۔ اور شاید جڑا اے آکھیا گیا کہ از دل خیزد بر دل ریزد، جیڑی گل دل چو نکلے او اثر بھی دلاں تے کر دی۔ سر دا اثر کرنا تک ہے اور دل چو نکلی ہوئی گل دا اثر دل تے ہے۔ یہ تھوڑا جا فرق ضرور کوشش۔ میں جڑی آیت کریمہ تھوڑے سامنے تلاوت ایک اور گل بھی عرض کرنی، بھئی تساں جیڑا ٹائم میں گفتگو کرنی ویل کوئی نہیں دینی۔ کہ کرنا؟ ویل نہیں دینی، کیونکہ ویلنا شروع ہو جان تے پھر او جیڑا محفل دا رنگ تے ذوق ہے او خراب ہو جانا۔ تساں کوئی ویل شیل دینی ہوئی تے بعد وچ مسجد دے نا تے ضرور پیش کر دینا، محفل نو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اور ایک گل بھی تریجی نال پکا لئیے، بھئی جنہ اٹھنا او پہلے اٹھ جان۔ سمجھ آگئی گل؟ بعد وچ پھر بد اخلاقی بھی ہے اور میرے واسطے بیزاری دا سبب بھی ہے۔ تے اے میری عادت بھی نہیں بھئی میں خواہ مخواہ گل نو لمکائی وینا، سمجھیا بھئی چار بندے قابو آ گئے تے میں انہاں مانج کے چھڈنا، اے طبیعت بھی نہیں اور شریعت دا اے سبق بھی نہیں۔ ہن سنیے گل، سورہ کوثر دی پہلی آیت پاک میں تلاوت کی تھی، ادھے بارے اے دس لواں کہ سورہ کوثر نازل کیوں ہوئی، اے سورت رب کریم نے حضور دے سینہ پاک تے کیوں اتاری۔ ادھا سبب اے بنیا کہ کنا بدبخت لوگاں نے اے بدبختی کیتی اور اے ماڑی گل زبان چو کڈھی کہ نبی دا پتر ریا کوئی نہیں۔ جس وقت پتر ریا کوئی نہیں، اے جس وقت دنیا تو ٹر جاسی پھر اس دا نا کہہ لینا۔
پھر اس دا پیغام دنیا چ کہیں لے کے ٹرنا، پھر جیڑا کوئی اس نے مشن شروع کیتا اس نو توڑ کہیں چاڑنا۔ انہاں آپس وچ بہ کے ایک گل کیتی کہ چونکہ پتر نبی دا رہا کوئی نہیں، لہذا پریشان ہون دی گل کوئی نہیں، بالا وقت ویدا کرن دی لوڑ کوئی نہیں، ایدی کہانی انجی ٹھپی ہوئے۔ سمجھ آ رہی گا؟ ایک گل انہاں نے کیتی، اور یاد رکھو تھوڑے میرے نبی دی اے شان ہے کہ آپ دی پوری زندگی دے اندر جدن بھی نبی کریم دے بارے کسی نے کوئی ماڑا بول بولیا، کوئی گستاخی والا جملہ آکھیا، کوئی بے ادبی والی گل کیتی، رب کریم نے خود اس دا جواب عطا فرمایا۔ سمجھ آ رہا؟ حضور دیاں وکھریاں شاناں چو ایک شان اے بھی ہے کہ جدن بھی حضور دے بارے کوئی نامناسب گل کیتی گئی، حضور نے وضاحت نہیں کیتی، صفائی نہیں دیتی، جواب نہیں دیتا، خالق کائنات نے خود جواب عطا فرمایا۔ اتھے بھی وہی صورتحال بنی، انہوں نے آکھیا کہ ایدہ پتر رہا کوئی نہیں، ایک گل انجی مک جانی، اے ساری کہانی ٹھپی جانی۔ رب کریم نو انہاں دی اے بے ادبی قبول نہ ہوئی، پسند نہ آئی، غیرت کھادی۔ اللہ کریم نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سونیا اے تا آنے والے ویلے دی گل کردے پین کہ تو نہیں رہے گا، تیری کہانی ٹھپی جاوے گی، تیری شان تا میرے دربار وچ اے ہے کہ انا آتینا اے فعل ماضی، اور ماضی دے وچ گزریا زمانہ ہوندا، مطلب اے وے اے تا آنے والے ویلے دے بارے ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے، اساں تا تیرے آن تو پہلے تیرے ذکر نو بلندیاں عطا فرما چھڑیا، تیرے آن تو پہلے تیرے نا دی گڈی چڑھا دیتی۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ سونے دے ذکر نال تورات بھی نور و نور ہے اور انجیل بھی پر نور ہے، تو جیڑا ذکر او دے آن تو پہلے ہی کائنات دے اندر چمک رہا، او دے جان تو بعد تا او دے نال اے وعدہ کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ یا رسول اللہ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی کے اعتبار سے افضل ہے۔ تھوڑا سمجھ آ رہی نا گل؟ اللہ کریم نے اے سورت اس وقت نازل کیتی، اے جناب ہن ہو گیا اگو پھر اے اس وقت نازل فرمائی کہ جس وقت انہوں نے بدبختی کیتی، کمبل کدایا، آکھیا انہاں دی کہانی مک جانی۔ رب کریم نے فرمایا تسی مستقبل دی گل کر رہے ہو، آنے والے ویلے دی گل کر دے پیو، او تا الگ موضوع ہے۔ انا آتینا کل کوثر، جیڑی جیڑی شے نعمت اکھین دی حقدار ہے، سونیا تیرے آن تو پہلے اساں تیرے دامن وچ رکھ دیتی۔ آتینا، انا تے بھی گل ہو سکتی، آتی تے بھی گل ہو سکتی، نا تے بھی گل ہو سکتی، اس تے بھی گل ہو سکتی، پر میں بس کوثر تے رکنا۔ بے شک ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ ہن حوصلہ دینا نہ سونے نو، تسلی دینی آئی، انہاں نامناسب گل کیتی، چوبھا دیتا۔ اللہ کریم نے ہن محبوب نو حوصلہ دینا، تسلی دینی، حضور دی عزت نو بلند کرنا۔ ایک جملہ اے فرمایا، بے شک ہم نے آپ کے دامن میں نعمت کوثر کو سجا دیا۔
اگے فرمایا فصلی لربک وانحر، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اے جان جہاں، آپ لوگوں کی باتوں پہ دھیان نہ کرے، ان کے جملوں کی طرف توجہ نہ کرے، ان کے زبانوں سے نکلے ہوئے تانوں کو سنا نہ کرے، یہ اپنی زبان سے جو کہتے رہے آپ توجہ نہ دیا کرے۔ فصلی لربک وانحر، اللہ نے آپ کو ایک ٹریک دیا ہے، ایک مشن دیا ہے، ایک راستہ دیا ہے، آپ بھرپور طریقے سے اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف رہا کریں۔ جی میں سورہ اللہ مولوی ہوما آنا تو میں ہودے ضرور شکایتہ کرا بھئی میرا زور ڈھیر لگدا پیا، پر میں نہیں کر سکتا، سورج نہیں لا سکتا، یہ کچھ تھوڑا جہا کچھ میں سمجھتا نہیں، لیکن یہ سمجھ ہے کہ میرا ٹل بے مقصد لگدا پیا، یہ اگر کوئی ترتیب بن سکتی، سمجھ آ رہی گل؟ نال نال اسا سبق بھی کچھ پڑھنے، نال نال سبق بھی یاد کرنے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، سونیا تیرا کام میرا ایک ہی ہے، تو اپنی نماز ادا کر، اپنی قربانی ادا کر۔ ادا سادہ جہا معنی اے وے تو اپنے رب دی بندگی چ مصروف رہو، تو اپنی رب دی یاد وچ مصروف رہو، تو اپنے رب دے ذکر وچ مصروف رہو، تو اپنی ساری توجہات دا قبلہ اپنے رب دی ذات نو بنا کے رکھ، پھر تماشا ویکھ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اتھے جیڑی سبق والی گل ہے وہ میں بھی یاد رکھنی، موزم آباد دے با وفا پیر بھائیاں بھی یاد رکھنی، اہل سنت دے غیرت مند علماء بھی یاد رکھنی، اے محبت کرنے والے عوام بھی یاد رکھنی کہ جیڑا جنا جیڑا بندہ کوئی چنگا مقصد لے کے، کوئی نیک مشن لے کے، کوئی سونا پروگرام لے کے ٹر پوے، اس نو گالی بھی لبسن، اس دے نام بھی رکھی سن، اس نو چوبھے بھی ٹھیسن، اس نو تانے بھی سننے پوسن، جے او انہا چوبھیاں وچ، انہا تانیاں وچ، انہا گلاں وچ، انہا تبصریاں وچ، انہا کومنٹس وچ الجھ گیا، کدی بھی اپنے مقصد نو نہ پا سکسی۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ اسی نکے ہوندے آسے نا تے سن کہانیاں سنانے والے کہانی سناندے آن، بھئی ایک بندہ انہوں شوق لگ گیا بھئی میں جنہ پریاں دیواں نال ملاقات کرنی ہے نا، وہ کسی بندے کول گیا بھئی میں بھئی تو جنہ پریاں دا دیس ویکھے ہویا میں اتھے وینا چاہندا، میں نے کوئی گر دس۔ اس آکھیا گر اے وے کہ جس وقت تو وینا نا اس پاسے کو کاف فلانی جا تے تو اپڑنا تے تین آوازاں آنیاں، کی آنیاں؟ کوئی سجے پاسو، کوئی کھبے پاسو، کوئی پچھو، کوئی اتو آواز آنی۔ او دسنے اللہ دسدا جے تو آواز سن کے ویکھیا نا ادو آدو تے تو پتھر بن ویسے، کی بن ویسے؟ کہانی آئی نا، آؤ انہی دی کہانی نہیں، ادھے وچ بہت بڑا سبق موجود ہے۔ ادھا مطلب ہے جیڑا بندہ کوئی منزل تے ٹریا، کسی مشن تے ٹریا، کوئی مقصد لے کے چل پیا، پھر اس نو چوبھے آن گے، تانے آن گے، گالیاں آن گیاں، مار کٹائی آئے گی، لیکن اگر وہ مشن دا کھرا مقصد دے اندر ستھرا اور وہ دی منزل اعلیٰ، اگر وہ رک جائے گا پتھر بن جائے گا، تے جیڑی شاید پتھر ہو جائے ہو تو بیکار ہو جائے، وہ کدی بھی منزل تے۔ اس واسطے علماء دین دے کم کرنے والے، مذہب تے دین دے نال سچی تے سچی لگن تے پیار رکھنے والے اہل سنت دے عوام ایک گل سمجھ لیں، شک ہم نے عطا کر دیا آپ کو۔ یہ بڑا وڈا جملہ، ایڈا وڈا جملہ جے رب بولیا، اگو رب آگ چھڑیا علم عطا کیتا، محبت والے سوچن لگ پے۔ سمجھ آئی گل جانا؟
محبت والے سوچدیاں ایک سوال کیتا، اور محبت والے سوال یہ کیتا کہ رب جے ایڈا دعویٰ کیتا کہ میں اپنے محبوب نو کوئی وڈی نعمت دین لگا، اگوں نہ رکھ چھڑیا کوثر، کوثر تو مراد علم۔ جناب تساں تو میرے نال اے بے وفائی نہ کرنی۔ اچھا چل سرکار توجہ، فرمایا کوثر، کوثر تو مراد علم، کوثر تو مراد کہ نہ آکھیا کوثر تو مراد کی ہے علم، کہ اساں اپنے محبوب نو علم عطا فرمایا۔ پیار والیاں محبت والیاں پھر سوال کیتا، رب گل تو بڑی وڈی فرمائی، اساں محبوب نو دے چھڑیا، اگوں میرا علم دے چھڑیا؟ نہ، پیار والے آکھیا اسی تاں گل سواد سن آندا، سن لطف تاں آندا کہ اتھے محبوب دی اس نعمت دا اللہ کریم ذکر فرمائے جیڑی اور کسی نہ دتی ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ فرمایا کوثر تو مراد علم بھی ہے، لیکن علم تا عیسیٰ نو بھی لبیا، علم تا موسیٰ نو بھی لبیا، علم تا آدم نو بھی لبیا۔ حضرت عیسیٰ اپنے مریداں نو، اپنے امتیاں نو، اپنے کلمہ پڑھنے والیاں نو، اپنے غلاماں نو قرآن ساڈا دسدا پیا، ارشاد فرماندن انی انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ توجہ چاہندا، حضرت عیسیٰ فرماندن تھوڑا قرآن آکھدا پیا۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضرت عیسیٰ دی گل قرآن نے کوڈ کیتی۔ اللہ کریم فرماندا کہ حضرت عیسیٰ اپنے امتیاں فرماندے آن میرے غلاموں جو گھروں میں رہ کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں، جو میدے کے اندر چھپا کے آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں، یعنی جیڑی کھا کے آئے ہو وہ بھی دس سکتا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پلیٹ وچ آلو بخارا پیا ہوئے، میں اس تو آلو بخارے دا نام لیا کہ چشتیاں دا رنگ ہے، ورنہ کوئی اور نعمت بھی لے سکدا۔ آلو بخارا پلیٹ وچ پیا ہوئے، توجہ ہے نا، او بندہ کوئی کھاوے، جس وقت او کھا لے گٹک باہر چلی گئی، او سارا گودا جیڑا او میدے چلا گیا، انجے گل ہے نا، اندر وقت گودا ہی ہے آلو بخارا، پلیٹ وچ آلو بخارا، اندر جا کے اس دی کنڈیشن بدل گئی، اس دی کیفیت بدل گئی، اس دی حیثیت بدل گئی، اس دی حالت بدل گئی۔ توجہ، اللہ فرماندا عیسیٰ نو اساں اے عزت دتی ہائی کہ میدے دے وچ جیڑی شے پئی ہووے ہا او دے بارے بھی دس سکدا اے آلو بخارا ہے یا توجہ ہے یا نہیں؟ جیڑی شے کھاج جائے تے کھا کے بندہ آوے او ماضی ہو جاندہ یا نہیں ہوندا، او گزریا زمانہ ہو جاندہ یا نہیں ہو جاندہ؟ سمجھ آندی پئی یا نہیں آندی پئی؟ حضرت عیسیٰ دے بارے اللہ فرما رہا او ماضی دے بارے بھی دس سکدا، اور میدے دے اندر جو گودا تے غذا پئی او دا بھی نہ لے کے دس سکدا، تے جیڑا کمرے دے اندر موجود ہے اس دے بارے بھی دس سکدا۔ عیسیٰ تا او اللہ دا رسول ہے نا جیڑا میرے نبی دا پروٹوکول افسر ہے۔ ہائے ہائے مانا سمجھنے والے یقیناً حظ اٹھان گے۔ پروٹوکول افسر او ہوندا کسی بڑے بادشاہ نے، کسی بڑے آدمی نے کسی جائی تے جانا ہوئے تے اس دے جڑے نکے افسر نو، او دے جڑے محتاط لوگ نو، او جا کے اتھے پہلے ویکھ دن کے ماحول کیویں دا، موسم کیویں دا، جگہ کیویں دی، کھان پین دا انتظام کیویں دا، او ماتحت افسر وڈے افسر دے پروٹوکول واسطے پہلے جا کے سارے ماحول دا جائزہ لیندا۔ میں لفظ بولیا کہ حضرت عیسیٰ میرے رسول دے پروٹوکول افسر نو، ایدی دلیل قرآن دا جملہ، اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ دا جملہ اپنے قرآن دے اندر محفوظ فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرماندن میری عظمتاں نو ویکھ کے اس فکر وچ نہ پہ جانا
کہ میں اللہ دا آخری نبی آ گیا ہاں، میں تا احمد دیا بشارتاں دینے والا. توجہ ہے نا جی؟ اگر عیسیٰ ماضی دی خبر بھی دے وے، گھراں چ جو کچھ لکیا پیا او بھی دسے، تے پھر اسی اپنے محبوب دے بارے اے کیوں نہ آکھیے سرے عرش پہ تیری گزر، دل فرش پہ تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ عیاں نہیں. خیر میں عرض کرتا پیا انا اعطیناک الکوثر. آکھیا کوثر تو مراد علم ہے. پیار والے آکھیا علم ضرور ہے پر نرا علم مراد، کیونکہ وہ تو عیسیٰ نو بھی ملیا، موسیٰ نو بھی ملیا، آدم نو بھی ملیا، دیگر انبیاء اور رسول نو بھی ملیا. اساں تا اس وقت لطف لینا جس وقت ایک گل سامنے آوے کوثر تو مراد او نعمت خاص ہے جیڑی کائنات وچ ہور کسی نو عطا نہیں ہوئی. تھوان میری گل سمجھ آ رہی نا؟ ہن اگاں کنا آکھیا جی کوثر تو مراد اولاد ہے کہ اساں محبوب نو اولاد سونی عطا فرمائی. اتنے پھر پیار والے محبت والے آکھیا نا آدم نو اولاد کوئی نہیں دتی، ابراہیم نو اولاد کوئی نہیں دتی، زکریا نو اولاد کوئی نہیں دتی. سمجھ آئی؟ اولاد انہاں نے بھی لبھی، اولاد حضور نو بھی لبھے، پھر حضور دا وکھرا تے نویکلا مقام تا کوئی نہ نکھڑیا نا. اے گل فرق، اے فرق ضرور ہے. توجہ، اے فرق ضرور ہے کہ باقی نبیاں تے رسولاں دی اولاد ہو رہے تے میرے رسول دی اولاد ہو رہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. ادھے وچ یا لکیا پیا، عربی گرامر دے قانون دے مطابق یا لکیا پیا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس یا اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اس سونے نبی دی اولاد دی عزتاں دی گل اللہ نے فرمائی. فرمایا نبی دی اولاد دا اے مقام ہے کہ اساں نبی دی اولاد کو لو ناپاکی نو دور فرما چھڑیا. اور ناپاکی تو مراد شرک ہے، ناپاکی تو مراد بد عقیدگی ہے، ناپاکی تو مراد گستاخی رسالت ہے، ناپاکی تو مراد گستاخی صحابہ ہے، گستاخی ولایت ہے. جیڑا ولیہ دا گستاخ ہے او سچا آل رسول نہیں ہے. جیڑا نبیہ دا گستاخ ہے او سچا آل رسول نہیں ہے. جیڑا صحابہ دا گستاخ ہے او سچا آل رسول نہیں ہے. جیڑا اللہ دے نال شریک بنانے والا او آل رسول نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آل رسول دی ایک نویکلی شان سونے نبی بھی بیان فرمائی. فرمایا قیامت والے دھیاڑے آ برادریاں تے رشتے تے آئے ذاتاں اے مک جاسا. اتھے کوئی نہ اسی کہ آئے مار صاحب نو. سمجھ آ رہی؟ آئے ملک صاحب نو، آئے چودھری صاحب نو، آئے پیر صاحب نو. توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی نہ اسی. ہاں آئے ضرور ہو سی کہ آ جنا رسول اللہ دی آل ہے. حضور دا اے فرمان جس وقت مدینہ دے مطلع تے چمکیا، سیدنا فاروق اعظم اللہ اکبر حضرت شیر خدا دے بوئے تے ٹر گئے. عرض کیتی مولا کائنات، اللہ دے رسول دا فرمان
کہ قیامت والے دھیاڑے ہر نسبت ٹوٹ جائے گی، ہر رشتہ مک جائے گا، لیکن رشتہ رسالت اور نسبت رسالت بحال اور برقرار رہے گی۔ مولا کائنات، میں یہ سوال لے کے آیا اور میں یہ آرزو لے کے آیا کہ اپنی بیٹی، اپنی صاحبزادی ام کلثوم جڑی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہاں دے بطن چو اللہ نے عطا کیتیاں، او میں عطا کر دیو تاجے قیامت والے دھیاڑے اس رشتے دی برکت نال رسول اللہ دی شفاعت نصیب ہو جائے۔ عمر عمر سرکار فرمایا جی دے راہ تو شیطان بھی راہ بدل لینا۔ فرمایا عمر نبی نہیں پر او دے دل وچ رب کریم دی طرفوں الہام نازل ہوندا۔ فرمایا جے میرے بعد کوئی نبی ہوئے آتی عمر ہوئے، او بھی اجے آسرے جھوٹ دا ودا۔ پتہ اے لگا جڑا رب دے جتنا نیڑے ہو جائے، جتنا نزدیک ہو جائے، جتنا قریب ہو جائے، اتنا ہی رب دا ڈر اس دے مزاج تے زیادہ غالب ہو جاتا۔ جیڑا جتنا دور ہے وہ اتنا ہی نعرے مارنے والا ہو۔ توجہ، حضرت فاروق اعظم نے تنخواہ تے بندہ رکھے ہویا، سمجھ آ رہی؟ اُدی ڈیوٹی کی آئی، اے نہ ہی بھئی تو راستہ بناونا، اُدی یہ ڈیوٹی کوئی نہ ہی بھی ہٹو بچو دے نعرے لاؤنے، جاگ دے پہ ہو؟ اُدی ڈیوٹی یہ آئی مہینے دے میتن ہیتنے درہم دینے تے تو روزانہ سویرے آ کے، جاگ دے ہو نا؟ تو روزانہ سویرے آ کے عمر نو یاد کرونا کہ عمر صاحب تسا مرنا بھی ہے۔ اللہ، یہ حضرت عمر نے بندہ ملازم رکھے۔ پتہ اے لگا جڑا جتنا اللہ دے نیڑے اتنا ہی اس کے اللہ دا خوف غالب ہے۔ یہ گلہ نال نال چل دیاں رہن نا، وکھریاں بہ کے ذرا انہاں دا لطف بھی لینا آسا، جویں کنا دا چسکا لیندیاں انہاں دا سرور بھی لینا۔ ایک دیڑے وہ جنا آیا، فرمایا ہوں کل کوئی نہیں لوڑ آن دی۔ اس کہ حضور کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا غلطی نہیں ہو گئی، چٹا وال آ گیا۔ سمجھ آئی؟ اس چٹے وال نے میں نے ہن ہر ویلے یاد کرے دیا رانا کہ تیرا وقت قریب آ گیا۔ او عمر مولا کائنات دے بوئے تے لو لے کے کھلوتا کہ میں نوں تھوڑے نال اگر اے رشتہ داری بڑھ جائے، حضور دے اس خون دی نسبت نصیب ہو جاوے تے میں قیامت والے دیاڑے حضور دی شفاعت دا حقدار ہو جا۔ بغداد دا مشہور بادشاہ مستنجد باللہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بارگاہ چ حاضر ہویا۔ ایک پوٹلی او دے وچ اشرفیاں نذرانہ رکھیا، آپ فرمایا بادشاہ سلامت لے جاؤ۔ او اصرار کرے آپ انکار کرن، تکرار ودھیا، جاگ دے پاؤ، تکرار ودھیا، انہوں نے اس تھیلی نپ کے گھٹیا، اس چو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ پیسے والی تھیلی چو خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس وقت حضرت پیران پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا مستنجد باللہ، اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تیرے وجود میں رسول اللہ کا خون ہے، میں اس تھیلی کو دباتا جاتا اور خون چلتا چلتا تیرے محل کی دیواروں سے جا ٹکراتا۔
اس خون دا پاس شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی فرمایا، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک ایک لفظ تے الحمدللہ بہت سارا ٹر سگیندا، لیکن گل مکاؤنی نا بے کوثر تو مراد اولاد بھی ہے، پر نری اولاد جی۔ کوثر تو مراد کتاب ہے، کوثر تو مراد کنا فرمایا، کوثر تو مراد کی ہے؟ وہ پھر اہل محبت آکھیا نہیں، لطف نہیں آیا، کتاب تا موسیٰ بھی لبھی، کتاب تا عیسیٰ نو بھی لبھی، کتاب تا حضرت داؤد نو بھی لبھی، صحیفے حضرت شعیب نو بھی لبے، حضرت ابراہیم نو بھی عطا ہوئے، حضرت آدم نو بھی نصیب ہوئے۔ کوثر تو مراد نری کتاب نہیں۔ اے فرق ضرور ہے، میرے رسول دی کتاب ہو رہے، دوسریاں کتاباں ہو رہے۔ اگر بالی گرمی نہیں لگی ہوئی تے بالے تھک نو گئے تے تھوڑا جہا اس تے ٹر لواں۔ کتاب کتاب دا فرق ہے۔ جس وقت اے تھوڑی کتاب آئی نا، تورات، زبور، انجیل، پچھلے سارے صحیفے مک گئے، کتاب اللہ قرآن مجید دی عظمتہ دے جھنڈے بلند ہو گئے۔ گل کرن لگا، حضرت فاروق اعظم نے آسمانی کتاب تورات جڑی حضرت موسیٰ تے نازل ہوئی، او دے چند ورقے لبھے۔ اکثر دوستاں نے گل سنی ہوئی، اگلی گل ہر دوست نے شاید نہ سنی پڑھی ہو سی، اس تے لکھیا کی ہویا؟ توجہ ہے، اے میں عرض کرن لگا، اس تے کچھ دعاواں لکھی ہوئی ہیں۔ کہ لکھی ہویا؟ دعاواں۔ جیڑا بندہ بھی تھوڑا جہا نیکی والی طبیعت رکھدا ہوئے نا تے مذہبی مزاج رکھدا ہوئے، او دا دل کردہ میں نویں نویں وظیفے لبے رہا۔ یہ ہے یا نہیں؟ بندہ جس پیر فقیر کو جاوے جناب کچھ پڑھن واسطے فرماؤ، جیڑی کوئی وظیفیاں والی کتاب لبے وہ بندہ بہ جاندا، آئے وظیفہ آئے وظیفہ آئے وظیفہ آئے وظیفہ۔ نہ، میڈیکل سٹور تے کتنیاں دوائیاں پئیاں ہوندیاں، سمجھ آئی گل جی؟ آپے ہاتھ پائیے تے پھر نقصان دا بڑا اندیشہ۔ اس واسطے اے چاہیدا جڑے لوگ نسبت والے ہیں، جڑے لوگ کسی کامل مرشد دے ہاتھ وچ ہاتھ دینے والے ہیں، او رب دا نام بھی اپنے مرشد دی اجازت نال لین، پھر رنگ ویکھن اور اثر ویکھن۔ کیونکہ جڑا سچا تے سچا مرشد ہے او طبیب روح ہے، او طبیب دل ہے، اور او اے جاندا کہ اس ویلے اس مریض نو کس ڈوز دی ضرورت ہے۔ درود شریف نال دا کم بننا، اس دا اسماء حسنہ نال کم بننا، اس دا کلمہ تمجید نال کم بننا، ادا تلاوت قرآن نال کم بننا، اس دا اللہ دے ذکر نال کم بننا، اس دا نفی اثبات دے نال کم بننا۔ اے فلانے لطیفے تے بیٹھا، ہن اگلے لطیفے تے جان تے اس توجہ دی ضرورت ہے، اس مراقبے دی ضرورت ہے، اس اشغال چو اس شغل دی ضرورت ہے، اس شغل تے اس مراقبے تے کھلو کے اس ذکر دی ضرورت ہے۔ اے طبیب روح اور طبیب قلب دا کم ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے وہ تورات دے ورکے ویکھے تے بڑیاں سونیاں دعاواں، خدا دے سونے نا تے بڑے کمال لہجے نال او اللہ نے دعاواں نازل کیتیاں۔ فاروق اعظم دا دل وگیا کہ میں یہ دعاواں پڑھا، سمجھ آئی؟ تے او تورات دے ورقے چاہ کے سونے نبی دی بارگاہ چ حاضر ہو، یا رسول اللہ یہ آسمانی کتاب تورات، اس تے دعاواں لکھی ہیں، اجازت ہے میں پڑھا؟ حضور بولے کوئی نہیں، چہرے دا رنگ سرخ ہو گیا، بولے نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر جڑے باڈی لینگویج ریڈ کرن دے ماہران، چہرے دے تاثرات سمجھن دے ماہران،
انہوں نے فوراً ویکھ لیا کہ اللہ دے نبی دے چہرے دا رنگ بدل گیا اور حضور نے اے بات نا پسند فرمائی. فاروق اعظم دی سجی باہ نوں نپ کے جھٹکا دتا, ہکو لفظ بولیا, عمر سونے دے رخ ول تے ویکھ. اللہ اکبر. ایدا نام ہے مزاج شناسی. کہ نام ہے؟ اور ادا شناسی. مریدی دے دعوے تے ساری دنیا کر دی, سمجھ آ رہی یا نہیں؟ ابن عربی نے لکھیا, تسی بھی جناب مریداں نال تھوڑا واہ پوندا. ابن عربی نے لکھیا کہ مرید ہووے جیڑا مسلوب الارادہ ہووے. مسلوب الارادہ دا معنی جیڑا اپنے ارادے نو سوچے بھی نہیں. سمجھ آئی؟ اسی پیر دی او گل مننی جس وچ سن فائدہ, باقی ساریاں اپنی ہی مننیاں تے اپنی ہی چلاؤنیاں. اے ہے یا نہیں؟ اس مرض دی وجہ تو اج خانقاہاں اجڑ گئیاں. اس بیماری دی وجہ تو اج ذکر فکر دے اندر بہار نہیں. اس مرض دی وجہ تو اج کلیاں بکھدیاں نہیں پیاں. اس مرض دی وجہ تو اج چراغاں دے اندر جلا نہیں آ رہی. اس مرض دی وجہ تو اج فیض دا تسلسل رک گیا کہ ہر بندہ اپنی مرضی دا مالک ہو گیا. کو سمجھ بھی آندی پئی یا مجبوراً بھئی پھس جی گیا. حضرات ذی وقار, جس وقت بندہ اپنے شیخ دے پیار وچ فنا ہو جاندا, او پھر مزاج شناس بھی ہو جاندا, ادا شناس بھی ہو جاندا. انہوں لفظاں دی پھر محتاجی, حکم سنن دا انتظار. اللہ اکبر. فاروق اعظم دے ہاتھ باں نپ کی چھکیا, فرمایا سونے دے چہرے ول تے ویکھ. صدیق اکبر دے جگاؤن نال فاروق اعظم جاگ گئے. او چہرے دا جمال, او جلال ویکھیا, سمجھ گئے جیڈے کیڈے فاروق اعظمان اپنے دونوں ہاتھ بوئیں تے رکھ کے این کر کے کھلو. معافی. سرکار نے فرمایا عمر, ہن لفظ آئے نا, عمر جے تورات والا بھی میرے زمانے چ ہوے آنا تے تھوڑے نال میرا امتی بن کے کھلوتا ہویا. انا اعطیناک الکوثر. کتاباں او بھی تے کتاب اے بھی. اللہ اکبر. بس میں مکاؤن لگا. پھر کوثر تو مراد, میں دس چھڑیا شروع میں 14 معنی. کوثر تو مراد کتاب بھی, کوثر تو مراد اولاد بھی, کوثر تو مراد معجزات بھی, کوثر تو مراد امت بھی, کوثر تو مراد علم بھی, کوثر تو مراد ذکر خیر بھی. مختلف معنی, لیکن کوثر تو مراد جیڑا معنی عرض کرن لگا پوری توجہ چاہتا, بس تھوڑی جی ٹیکنیکل گل ہے, باقی ساریاں گلاں میں ٹھیس پنجابی ٹھوس پنجابی بڑے سادے طریقے نال بار بار تکرار کر کے تھان سنائیاں. اے تھوڑی جی ٹیکنیکل گل ہے, پوری توجہ میرے حوالے کر چھڈو, ساریاں زیانتاں میں عطا کر دیو. فرمایا انا اعطینا کل کوثر, ہم نے آپ کو نعمت کوثر سے نواز دیا. ہم نے آپ کے دامن میں کوثر کی نعمت سجا دی. کوثر کثرت سے, کوثر کثرت سے, کوثر کثرت سے. عربی چ جیڑی شے ڈھیر ہوے انہوں کثیر آدھن, جیڑی شے تھوڑی ہوے انہوں قلیل آدھن. ساڈی بولی چ تھوڑی شے نو تھوڑا آدھن, زیادہ شے نو زیادہ آدھن. عربی چ زیادہ نو کثیر آدھن, تھوڑن قلیل آدھن. سنو توجہ چاہتا, فرمایا کوثر عطا فرما دیتی, نعمت کوثر نال مالا مال کر دیتا. کوثر دا مطلب اے وے کہ جتھے جتھے گنتی دی انتہا ہو جاوے, جتھے نعمتاں دیاں حداں مک جان انہوں کوثر آدھے. لیکن میری گل اجے مکی نہیں, میں ذرا اس تو اگے جانا. جتھے گنتی دی انتہا ہو جاوے, جتھے نعمتاں دی حد مک جاوے انہوں کوثر آدھن. ایک معنی تا اے بنیا, یا رسول اللہ اساں تھوڑے دامن وچ جیڑیاں نعمتاں رکھیاں نہ انہاں دی گنتی ہے نہ انہاں دی حد ہے.
نہ انہاں دی گنتی ہے نہ انہاں دی حد ہے، لیکن میں اس تو اگے جانا، یہ جملہ بھی بڑا ذوق دینے والا، یہ جملہ بھی بڑا لطف دینے والا، یہ جملہ بھی حضور دی عظمت نو بڑا نکھارن والا کہ باقیاں نو جتنیاں نعمتاں تے عزتاں تے مرتبے تے شاناں دتے انہاں دی گنتی بھی ہو سکتی، انہاں دی حد بھی سمجھ آ سکتی، تھوڑی واری آئی گنتی بھی مک گئی حداں بھی مک گئیاں، لیکن جیڑی گل میں عرض کرنا چاہتا مزید ٹیکنیکل گل سنو توجہ چاہتا، جیڑی شے دی گنتی ہووے، گنتی ہزار دی ہووے، گنتی لاکھ دی ہووے، گنتی کروڑ دی ہووے، گنتی ارب دی ہووے، گنتی خرب دی ہووے، گنتی نیلم دی ہووے، گنتی پدم دی ہووے، جتنی بھی گنتی ہے جتنی بھی گنتی ہے جتنی بھی گنتی ہے او شروع ہوندی ایک تو۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ 100 لاکھ 100 کروڑ نیلم ہون تے ایک پدم بندا نا، او دے وچ بھی ایک ہے یا کوئی نہ، ایک ہے تے دو، دو ہے تے ترے، ترے ہے تے چار، ایک ہر جگہ تے موجود رہنا۔ توجہ چاہنا، کوثر کوثر گنتی بھی کوئی نہیں حداں بھی کوئی نہیں، لیکن گل اے وے ہر شے دی گنتی ہر شے دی حد ایک تو شروع ہوندی۔ توجہ چاہنا، اے بس ٹیکنیکل گل سمجھنے والی، اس تو مراد وحدت، اس تو مراد وحدت، واحد بنا ایک، وحدت اس سے جو نکلیا وحدت۔ علماء اس گل تے متفق ہو گئے، اس گل تے متفق ہو گئے، ایک پورا پنڈ ہوے او دے وچ ایکو مسجد ہوے آکھ سگیندا اے وحدت دی نشانی ہے، پورے شہر وچ ایکو مسجد ہوے آکھ سگیندا اے وحدت دی نشانی ہے، لیکن علماء نے فرمایا اصلی 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 توجہ توجہ پانی نہیں پینا، اصلی 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 تے حقیقی وحدت خدا دی ذات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ حقیقی وحدت، حقیقی وحدت، حقیقی وحدت مانا اے بنیا انا اعطینا کل کوثر۔ یا رسول اللہ، آپ کی عزتوں آپ کے مرتبوں اور آپ کی شانوں کا عالم یہ ہے کہ وحدت حقیقی جو میری ذات ہے وہ میں نے آپ کے حوالے فرما دی ہے۔ بس اس سے واسطے سونے آکھیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا۔ انا آتینا کل کوثر۔ بے وقت اور گرمی وچ اور سپیکر تو بغیر میں تھوڑے ڈھیر سارے کان کھا لین، رب کریم تھانو سلامتی عطا فرمائے، ذوق شوق وچ اضافے فرمائے، اور جیڑا کچھ میں عرض کیتا تھوڑے جتیاں دے نال جیڑی مٹی لگی ہوئی او دے صدقے رب کریم انہاں گلاں وچ خلوص رکھ کے اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ وما علیہ